جس روحانی معالج کے پاس جا کر آپ کے ڈر اور خوف میں اضافہ ہوتا ہے اس کے پاس کبھی نہ جائیں۔ جو آپ کو جادو جنات کی کہانیاں سنا کر اب مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا اور آپ کے ذہن میں جنات کا خوف مسلط کرنے کی کوشش کرتا، اس کے پاس سے نہیں آپ نے گزرنا، وہ ڈیمیج کر دے گا، آپ کے مریض کو زہر کے انجیکشن لگا دے گا اپنی باتوں کے ساتھ، الفاظ اس کے زہر آلودہ ہوں گے، اس کے الفاظ میں زہر ہے جو اپنے مریض کو ڈراتا ہے۔ روحانی علاج کے نام پر جب وہ جاتے ہیں تو اس کو پینک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا معالج جس کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہ ساتھ آپ کے مریض کو ڈراتا ہے تو آپ کے مریض کو مستقل وہ ذہنی مریض بنا دے گا، ڈپریشن کا شکار کر دے گا، انزائٹی کا شکار کر دے گا۔ ایسے معالج سے بچنا ہے۔ کس کے پاس آپ نے علاج کے لیے جانا ہے؟ جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ میں خوشی پیدا کرے، آپ میں ہوپ پیدا کرے، خوف نہیں، ہوپ پیدا کرے، خوف نکال دے۔ لیکن آج کل تو آپ روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ رات کو سکون سے سوتے تھے، آج روحانی معالج سے مشورہ کیا نیند اڑ گئی۔ پہلے آپ سکون سے سوتے تھے، آج روحانی معالج سے مشورہ کیا تو خواب میں چھپکلیاں آ رہی، کیونکہ وہ روحانی معالج نے چھپکلیوں کے فضائل جو بیان کیے کہ خواب میں چھپکلیاں تو نہیں آتی، آپ کے خواب میں فلاں چیز تو نہیں آتی۔ اور کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو خواب آتا نہیں ہوتا، جب مریض اتنا فوکس کر کے معالج کی بات سنتا ہے اور معالج بڑی توجہ سے کہتا ہے رات کو خواب میں چھپکلیاں تو نہیں نظر آتی، رات کو خواب میں سانپ تو نہیں نظر آتے؟ اچھا آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں، آپ پہ جادو ہے۔ اچھا، یہ بڑا سیریس ہو کے بات کرتے ہیں نا، ذرا ڈرانا ہوتا ہے۔ اگر مریض کہتا ہے نا نہیں ایسی مجھے تو نہیں ایسا خواب آتا، اچھا جادو کا اثر تو ہے آپ پہ، خواب نہیں آتے، بڑی بات ہے، وہ اسی رات اس مریض کو خواب آ جاتا ہے کیونکہ توجہ اتنی دلائی جاتی۔ اور کچھ معالج کیا کرتے ہیں، مریض بالکل صحیح ہے اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو، جب مریض آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں خوف زدہ کرنے والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مثلا آنکھیں بند کر لی ہیں، آپ کو سانپ نظر آئے، بچھو نظر آئے، چھپکلی نظر آئے، پہاڑ نظر آئے، فلاں نظر آئے، تو مجھے بتانا ہے۔ بیسیکلی یہ الفاظ سے سگنل دیا اس کے برین کو اور سب کانشیس والا ڈیٹا اس کے مائنڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو خوف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی شیزوفرینیا کا مریض ایسے معالج کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کی تو مرض ڈبل کر دے گا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے ایسے روحانی معالج سے بچیں، دور رہیں جو مریض کو خوف کی کونسلنگ کرتا ہے، جو مریض کو خوف میں ڈالتا ہے۔ خوف زیادہ خطرناک ہے جادو سے، خوف زیادہ خطرناک ہے کینسر سے، کینسر تک لے جاتا ہے۔ خوف انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اچھا خاصا نوجوان آدمی ہوتا ہے، نوجوان خاتون ہوتی ہے، جب وہ خوف میں ہوتی ہے تو کس طرح وہ پینک ہوتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو یہ روحانی معالج خوف کا انجیکشن لگا کے اپنے جال میں اتارتے ہیں۔ جب مریض جال میں اتر جاتا ہے پھر اپنی مرضی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سال ہا سال تک اپنے ڈیرے پہ ان کو بلاتے رہتے ہیں، اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ آتے جاتے رہیں، سڑکوں پہ ذلیل ہوتے رہیں، اور جب وہ مریض آتا ہے اس کو ڈراتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی۔ ہمت کیسے کرنی؟ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ روحانی مسائل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو روحانی حوالے سے آپ اس معالج کے پاس جائیں جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر گائیڈ کرے۔ جب آپ اس سے ملاقات کے بعد گھر میں آئیں تو آپ کا خوف کم محسوس ہو، آپ کو سکون کی نیند آئے۔ اگر آپ کسی معالج کے پاس گئے اور آپ کے خوف میں اضافہ ہو گیا، وہاں جانا فوری بند کریں، کیونکہ صرف جنات ہی وسوسہ نہیں ڈالتے بلکہ انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس قرآن پاک میں ہے، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں وہ کون کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب روحانی معالج کے پاس مریض آتا ہے تو اگر وہ شیطان کو ترجیح دیتا ہے، اس معالج کی شیطان کے ساتھ دوستی ہے تو وہ بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مریض خوف زدہ ہو جائے گا تو وہ پھر جال میں پھنس جائے گا۔ مثلا خوف زدہ کیسے کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کریڈٹ شیطان کو دے گا، آپ کا یہ معاملہ بھی شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ معاملہ اس میں بھی جن ہے، آپ کے بال گر رہے ہیں اس میں بھی جن ہے، آپ کی سبزی خراب ہو جاتی ہے اس میں بھی، کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہر معاملہ جن جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسے معالج سے بچنا ہے، ایسے معالج کے پاس جانا ہے جو آپ میں امید پیدا کرے، آپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑے بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ ایک دعا میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں،
جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے، روحانی کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس دعا کی پابندی شروع کریں۔ میں نے اس کے حیران کن رزلٹ دیکھے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا بھی سخت سے سخت اثر ہوگا آپ کے گھر سے زائل ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نظر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، جنات ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ کی باڈی میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اثرات باڈی میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان مسائل سے اللہ رب العزت ضرور آپ کو نکالیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ سکون والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔